الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. گرامی قدر خواتین و حضرات، کتاب التوحید میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک باب یہ قائم کیا. ہمارا سلسلہ درس آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کتاب التوحید سے متعلق رہا ہے. تو باب قائم کیا شیخ نے: باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. اللہ پر ایمان کا ایک حصہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا بھی ہے. اللہ پر ایمان کا ایک حصہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا بھی ہے. ایمان آپ جانتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے دل کے یقین کو کہتے ہیں. خبر دینے والے کو سچا مان کر، اس پر مطمئن ہو کر اس کی بات کو سچا مان لینے کا نام، تو اس کی تصدیق کر دینے کا نام یہ ایمان ہے، یہ لغوی اعتبار سے. لیکن شریعت میں جب ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ 3 باتوں پر مشتمل ہوتا ہے: دل کا یقین بھی، اور زبان کا اقرار بھی، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی. تو یہ تینوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں، جیسا کہ آپ عقیدے کے مباحث میں اسے پڑھیں گے. تو اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. صبر ایک عمل ہے، اور ایمان میں اعمال داخل ہیں، چاہے وہ قلبی اعمال ہوں چاہے وہ اعضاء کے اعمال ہوں. تو صبر ایک قلبی عمل بھی ہے، اور صبر عربی زبان میں اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے. اپنے آپ کو کسی چیز پر روک لینا، یہ صبر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے فرائض پر صبر. اللہ نے جو آپ پر فرض کر دیا ہے اس پر ڈٹ جائیں، اس پر رکے رہیں، اس پر قائم رہیں. تو اللہ کے فرائض پر صبر. اللہ کی منہیات سے صبر، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جانے پر ڈٹے رہیں، اس سے باز رہیں. تو یہ اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے صبر ہے. اور اللہ کے فیصلوں پر صبر، آسمانی بلاؤں، امراض، بیماریوں اور جو کچھ تکلیفیں آتی ہیں ان سب پر صبر کرنا، زبان کو شکوہ شکایت سے روکنا، دل کو جزع فضا گھبراہٹ اور اسی طرح سے پریشانی سے روکنا، اور اپنے اعضاء کو، ہاتھ پیر کو تماچا مارنے سے اور کپڑے پھاڑنے سے اور نوحہ و ماتم وغیرہ کرنے سے روکنا. تو یہ صبر ہے. صبر میں اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے. تو اللہ پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تقدیر کے فیصلوں پر صبر کیا جائے. اس کے بعد میں سورہ تغابن کی آیت ذکر کی، جیسا کہ شیخ کا طریقہ ہے کہ قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں. تو بتایا: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا، اس کے دل کی رہنمائی فرمائے گا. تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا، اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ مصیبت جو آئی ہے
یہ اللہ کے فیصلے سے آئی ہے، یہ اللہ کی تقدیر سے آئی ہے، اسے اللہ نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایسی صورت میں وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہمارا مالک اللہ ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، اور یہ کہہ کر کے وہ صبر کر لیا کرتے ہیں، وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا۔ کس چیز کی رہنمائی؟ صبر کی رہنمائی کرے گا۔ تو ایمان والوں کو صبر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو ایمان نہیں رکھتے کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ان کے لیے بے صبری کے مظاہرے عام ہوتے ہیں کہ وہ صبر نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو صبر کی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد میں علقمہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، علماء تابعین میں سے ہیں، ان کا قول ذکر کیا کہ اس آیت کی شرح میں کہ ایمان والے کے دل کو اللہ کیسے رہنمائی دیتا ہے، تو انہوں نے کہا هو الرجل تصیبہ المصیبہ، یہ اس آدمی کے بارے میں بیان ہے اس آیت میں کہ اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اسے اس بات کا یقینی علم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی جانب سے آئی ہے، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ، تو وہ راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے۔ تو اس آیت سے صبر کی فضیلت معلوم ہوئی، اسی طرح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے، اور صبر یہ دل کی ہدایت کا نتیجہ ہے، اور صبر پر بہت ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمانے والا ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آگے مزید اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔